فیض احمد فیض کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کچھ محتسبوں کی خلوت میں کچھ واعظ کے گھر جاتی ہے، کچھ محتسبوں کی خلوت میں کچھ واعظ کے گھر جاتی ہے، ہم وعدہ کشوں کے حصے کی اب جام میں کمتر آتی ہے، یوں عرض و طلب سے کم اے دل پتھر دل پانی ہوتے ہیں، تم لاکھ رضا کی خو ڈالو کب خوئے ستم گر جاتی ہے، بیداد گروں کی بستی ہے یا داد کہاں خیرات کہاں، سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو در در جاتی ہے، ہاں جاک زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجیے، ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے، اب کوچ ہے دلبر کا رہرو رہزن بھی بنے تو بات بنے، پہرے سے عدو ٹلتے ہی نہیں اور رات برابر جاتی ہے، ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں ہر روز نسیم میں صبح وطن، یادوں سے معطر آتی ہے اشکوں سے منور جاتی ہے، کچھ محتسبوں کی خلوت میں کچھ واعظ کے گھر جاتی ہے۔ یہ جو شراب جو ہمیں ملتی ہے نا پینے کو، ہم جیسے رندوں کو، ہم جیسے پینے والوں کو جو شراب جو پہلے ملتی تھی نا، پہلے تو بڑی وافر مقدار میں ملتی تھی، جتنا جی چاہے اتنا پی سکتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے جام میں، ہم رندوں کے جام میں وہ شراب اب کم کم آنے لگی ہے، تو باقی شراب کہاں جا رہی ہے؟ تو کچھ محتسبوں کی خلوت میں، محتسب جو حساب مانگنے والا واعظ ناصح، شراب کو حرام قرار دینے والے لوگ یا جو صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، دین و دنیا کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، ان کی خلوت میں جاتی ہے شراب، اس لیے ہمارے حصے میں کم آنے لگی ہے۔ اب محتسب جو ہیں وہ حساب دیتے رہتے خود بھی پینے لگے، تو کچھ محتسبوں کی خلوت میں ان کی تنہائی میں بڑھ جاتی ہے شراب، اور کچھ واعظ کے گھر جاتی ہے۔ واعظ کا بھی تو یہی کام ہے نا جو محتسب کا ہے، شراب کو حرام قرار دینا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ ایسے، تو کچھ محتسبوں کی خلوت میں چلی جاتی ہے اور کچھ واعظ کے گھر چلی جاتی ہے، تو شراب تو کم ہو گئی، سپلائی تو اتنی ہی ہے، ہم بعد کشوں کے حصے کی اب جام میں کمتر آتی ہے، اب نتیجہ کہ ہمارے جام میں جو آتی تھی پہلے وہ مقدار کافی کم ہو گئی ہے، ہم محتسبوں کی خلوت میں کچھ کچھ واعظ کے گھر جاتی ہے، ہم وعدہ کشوں کے حصے کی اب جام میں کمتر آتی ہے، یوں عرض و طلب سے کم اے دل پتھر دل پانی ہوتے، اے دل تم جب کسی کے آگے دست سوال پھیلاتے ہو نا، عرض طلب کچھ کرتے ہو نا، کچھ تمہیں چاہیے ہوتا ہے، جب کچھ تم طلب کرتے ہو تو بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو پتھر دل میں، لوگوں میں جو پتھر دل کبھی کبھی پگھل جاتا ہے اور وہ آپ کی مدد بھی کر دیتا ہے، بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ عرض و طلب سے کم ہے دل پتھر دل پانی ہوتے، بہت کم دل ہوتے ہیں جو پتھر تو ہوتے ہیں لیکن آپ کے کہنے پر آپ کی طلب پر پانی ہو جاتا ہو، آپ کی مدد کرتے ہیں، تم لاکھ رضا کی خو ڈالو کب کھوئے سے تم گر جاتی، تم چاہے اس کی طبیعت کو بدلنے کے لیے، اس کے مزاج کو بدلنے کے لیے تمہیں جو بھی کرنا ہو، رضا کی خو چاہے تمہیں جتنی بھی ڈالنی ہو، ستمگر کی خو کبھی نہیں بدلتی ہے، اس کا رخ کبھی نہیں بدلتی، اس کی طبیعت کبھی نہیں بدلتی، تم لاکھ رضا کی خو ڈالو کب کھوئے سے تم گر جاتی ہے، بیداد گروں کی بستی ہے یا داد کہاں خیرات کہاں، یہ جو بستی ہے یہ بے رحم لوگوں کی، بے مہر لوگوں کی ہے، سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو در در جاتی ہے، تم جو فریاد کرتے ہو نا وہ در در وہ بھٹکتی پھرتی ہے، کہیں جا کر اس کی سنوائی نہیں ہوتی، کہیں جا کر کے اس کا مداوع نہیں ہوتا ہے، تو بیداد گروں کی بستی ہے یا داد کہاں خیرات کہاں، سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو در در جاتی ہے، ہاں جاں کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجیے، جان کا نقصان تو ہے، جان تو جائے گی، اس کی تشویش تو، اس کی فکر تو مجھے بھی ہے، ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے، میرے محبوب کے گھر کی طرف جتنے بھی راستے ہیں نا، جتنے بھی راستے جاتے ہیں نا وہ مقتل سے ہو کر کے جاتے ہیں، قتل گاہ سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، تو جان کا ضیاء تو ہے لیکن جانا تو ہے، حالانکہ جہاں کے جانے کی تشویش، اس کی فکر تو ہے ہم کو، لیکن جانا بھی ضروری ہے، ہاں جا کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجیے، ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے، اب کوچ ہے دلبر کا رہرو رہزن بھی بنے تو بات بنے، اس دلبر کی راہ سے گزرنے والے جتنے بھی راہگیر ہیں، جتنے بھی راہرو ہیں، انہیں اب رہزن بننا ہوگا، لٹیرا بننا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، مار پیٹ کرنی ہوگی اسے، اب کوچ ہے دلبر کا رہرو رہزن بھی بنے تو بات بنے، پہرے سے عدو ٹلتے ہی نہیں، چونکہ اس گلی میں پہرے پر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اب دشمن کے رہتے تو آپ گزر نہیں سکتے، کوئی شریف آدمی تو گزر نہیں سکتا، اور رات بھی برابر جاتی ہے، رات بھی گزرتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہی پوری گزر جائے، تو اب جو راہرو جو بھی ادھر کا ہوگا گزرنے والا، اسے اب رہزن بننا ہوگا تاکہ وہ
دشمن جو وہاں بیٹھے ہوئے پہرے پہ اس سے مقابلہ ہو سکے، تبھی وہ اس راہ سے گزر سکے گا۔ اور یہ کہ بھئی زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، رات بھی گزر رہی ہے، پہرے سے عدو ٹلتے ہی نہیں اور رات برابر جاتی ہے۔ ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن۔ حالانکہ ہم یہاں اسیرنگ میں، ہم یہاں قید ہیں، بالکل تو قفس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، بالکل تنہا ہے، لیکن ایسی بھی تنہائی نہیں ہے ہماری۔ صبح جو ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا جو چلتا ہے نا، نسیم صبح وطن، جو ہمارے وطن سے چل کر کے آتی ہے، ہوا کا وہ جھونکا جو ہمارے وطن سے چل کر کے آتا ہے، یادوں سے معطر آتی ہے، وطن کی یاد لے کر کے بالکل خوشبو بسی ہوئی اس میں رہتی ہے، وطن کی یاد کی خوشبو معطر رہتی ہے اور اشکوں سے منور جاتی ہے، اور جب ہمیں یاد آتی ہے تو ہم رو پڑتے ہیں اپنے وطن کی یاد میں، تو وہی یادیں، وہی باد نسیم جو ہے وہ ہمارے اشکوں سے منور ہو کر کے وہ لوٹ جاتی ہے۔ ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن، یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔